سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اپنے بچے کی نشو و نما کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی نشو و نما کریں، کیسے ان کو ایک بہتر انسان بنا کے، بلکہ بہترین انسان بنا کے معاشرے کی سپرد کریں۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح سے آپ ان کی ذہنی نشو و نما کریں، اپنے گھر کو کیسے اچھا بنائیں، پرسکون ماحول دیں بچوں کو ان کی اچھی باتوں پہ اپریشیٹ کریں، ان کی بری باتوں کے اوپر، غلط باتوں کے اوپر ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ تو بچے کی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اس کی تعریف اور تحسین کیجیے۔ جب بھی اس کی تعریف کیا جانا ضروری ہے، تعریف کیجیے، لیکن خواہ کی تعریف اور مبالغہ آرائی بچے میں احساس برتری پیدا کر دے گی۔ پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر بچے جو ہیں ان کو صحیح تربیت نہ دی جائے اور ان پر غیر ضروری تنقید کی جائے گی تو بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان کی خواہ کی تعریف کریں گے اور مبالغہ آرائی کریں گے اس کے اندر، تو بچے میں احساس برتری پیدا ہو جائے گا، اور احساس برتری جو ہے وہ بھی اسی طرح برا ہے جس طرح احساس کمتری بری ہے، بلکہ احساس برتری اور زیادہ خراب ہے۔ اس طرح وہ خود سر اور مغرور ہو جائے گا۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کی توجہ غلطی کی طرف مبذول کرائیں، اسے نصیحت کریں، پیار سے سمجھائیں، اس کی غلطی پر کوئی سزا مت دیجیے، خاص طور پر جسمانی سزا کبھی بھی نہ دیں۔ نشو و نما کا ہم نے آپ کو مراحل بتائے، اب اس کا ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے بتائیں گے کہ بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اس کا قد، تو ہمارے اور سر کی جسامت، چھاتی، ہاتھ پاؤں اور عضلات وغیرہ کی نشو و نما، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے، تو ہماری ویڈیو کو آپ سنیں اور سمجھیں اور پھر اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں۔ پریشان بالکل بھی نہیں ہوں کہ ہمارا بچہ ایسا رہ گیا اور دوسروں کے بچے ایسے ہو گئے، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے حساب سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم وزن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے جیسے ملکوں میں جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش وغیرہ ہے، تو اس میں بچے کا وزن اس کی پیدائش کے وقت عموماً 2.8 یعنی 2.8 کلو گرام ہوتا ہے۔ 2.5 سے 3 کلو گرام تک وزن رکھنے والے بچے کو نارمل سمجھا جاتا ہے، یعنی 6.5 سے 7 تک بچہ بالکل نارمل ہوتا ہے، 7 پاؤنڈ کا، 6.5 پاؤنڈ کا۔ پیدائش کے 3 دن کے بعد عام طور پر بچے کا وزن 10% کم ہو جاتا ہے، لیکن اگلے 10 دنوں میں اس کا وزن پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بچے کا وزن چونکہ 3 دن کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب جیسے بہت ہی کوئی پھولا ہوا بچہ ہے اور آپ کو بہت تندرست لگ رہا ہے، لیکن وہ یہ قدرت کا انتظام ہے، تو اس کا وزن جو آہستہ آہستہ جو اس کی سویلنگ ہے یا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کیا ہو گیا کہ بچے کا وزن کم ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں، اگلے 10 دن میں اس کا وزن پھر سے بحال ہو جائے گا، اور اس کے بعد بچے کی نشو و نما میں باقاعدگی آ جاتی ہے۔ اس کا وزن روزانہ 20 سے 30 گرام بڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ بچے کو مناسب غذا کی فراہمی جاری رہے، یعنی مائیں اگر صحیح خوراک کھائیں گی اور ان کا جو ہے بچے کے لیے دودھ صحیح بنے گا تو بچے کی نشو و نما میں بالکل باقاعدگی ہوگی، 20 سے 30 گرام اس کا وزن بڑھتا رہے گا روزانہ۔ تو آپ اپنے خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، جیسے ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے خوراک کا خیال رکھیے، اپنے وزن کا خیال رکھیے، ایکسرسائز کیجیے، خوش رہیے اور اپنے بچے کو صحیح طریقے سے
پا لیے۔ چنانچہ پہلے مہینے کے اختتام تک اس کا وزن 500 گرام تک بڑھ جانا چاہیے۔ یعنی کہ ویسے تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں تو وہ بچے کا وزن کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، ورنہ ویسے بھی جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ صحت مند ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے پہ قد ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد، کچھ لوگ اسے لمبائی بھی کہتے ہیں، 50 سے 52 سینٹی میٹر یعنی 50 سے 52 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ مناسب غذا ملتی رہے تو ایک صحت مند بچہ کوئی اور گڑبڑ، بیماری یا وغیرہ نہ ہونے سے پر پہلے مہینے کے آخر پر 15 سینٹی میٹر بڑا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی 1 ماہ کی عمر ہونے پر اس کا قد 52 سے 54 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ تو قد بڑھنے کا یہ عمل جو ہے کم و بیش اسی رفتار سے 9 یا 10 سال جاری رہتا ہے۔ 11 سے 14 سال کے درمیان قد بڑھنے کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن قد بڑھنے کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کی رفتار میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ لڑکے تھوڑا آہستہ بڑھتے ہیں، لڑکیاں کافی جلدی قد نکال لیتی ہیں۔ سر کی جسامت تیسرے نمبر پہ ہے۔ عام طور پر بچے کے سر کا محیط اس کی ذہنی نشو و نما کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت یہ 33 سے 35 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے، یعنی 33 سے 35 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے۔ 1 ماہ میں یہ 13 سینٹی میٹر بڑھ جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بڑھنے کی رفتار میں بتدریج تیزی آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی چھاتی یعنی اس کے سینے کی کشادگی۔ حیرت انگیز طور پر نوزائیدہ بچے کی چھاتی کا محیط اس کے سر سے 1 یا 2 سینٹی میٹر کم ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سر کا محیط سر کے برابر اور پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتانا چاہیں گے، لیکن اپنے بچے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اگر آپ اچھی غذا دیں گی، اچھا ماحول دیں گی، روشنی اور تازہ ہوا، محبت، پیار، تو پھر آپ خود ہی یہ دیکھیں گی کہ آپ کا بچہ کتنا اچھے طریقے سے بڑھ رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما صحیح ہو رہی ہے، اور ایک بہت ہی تندرست اور پیارا بچہ کھیلتا آپ کی گود میں موجود ہے۔